السلام علیکم، میں ہوں قرۃ العین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بحیثیت ایک باشعور پاکستانی کے پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں آپ سب کو آگاہ کرنا میں اپنا جمہوری حق سمجھتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اس کے اوپر آواز اٹھانا بھی میرا جمہوری حق ہے۔ اور پچھلے دنوں آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال۔ پس منظر میں ہم چلے جائیں تو عدم اعتماد آئی، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کی سیٹ سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد پوری قوم سراپا احتجاج بن گئی۔ اور لیکن یہ احتجاج بہت ہی پرامن ہے، بہت ہی پرامن احتجاج تھا، اور ہر شہر میں، پاکستان کے ہر صوبے کے بڑے شہر میں عمران خان صاحب نے احتجاج کیا۔ جو آخری جلسہ تھا وہ ملتان میں تھا، اور اس دوران ان تمام احتجاجات کے دوران نہ تو کوئی کسی قسم کی کوئی انارکی نہیں پھیلائی گئی، کسی قسم کے کوئی پہیہ جام ہڑتال نہیں ہوا، کسی قسم کی کوئی دکانیں نہیں بند کی گئیں، کوئی تشدد نہیں ہوا، نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، نہ ہی کوئی تصادم ہوا، اور نہ ہی گراؤ جلاؤ ہوا، جو کہ ہم اپنے ماضی میں دیکھ چکے ہیں۔ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ملک کی کیا صورتحال ہو جاتی ہے، لیکن یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا پرامن طریقے سے ہو رہا تھا۔ اور عمران خان صاحب تحریک آزادی، حقیقی تحریک آزادی کی مارچ کا اعلان کرنے والے تھے اگلے 2 دن میں، لیکن جو آج ہوا وہ کسی طور بھی کسی آزاد ریاست میں نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کچھ ہوا، یعنی شیریں مزاری صاحب کو اغوا کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، کیونکہ گرفتار وہ ہوتا ہے جسے بتایا جاتا ہے ہم کس جرم میں آپ کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کی فیملی کو آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن جس طریقے سے انہیں گاڑی سے نکال کر گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے، یہ اغوا تھا، گرفتاری نہیں تھی۔ اور اب جو صورتحال ہے اس سے یہ ظاہر، اس سے پہلے بھی انہوں نے عثمان ڈار صاحب کو اور عثمان ڈار صاحب اور ان کی ٹیم کو ان لوگوں نے پہلے بھی گرفتار کیا تھا۔ وہ اس سلسلے میں تھا، وہ بھی ایک بالکل ہی کیا کہنا چاہیے اس کو، بالکل ہی ایک منٹ یہ جو احتجاج تھا یہ بہت پرامن طریقے سے ہو رہا تھا، اور جو آخری جلسہ ہوا ہے وہ ملتان میں ہوا ہے، اور ملتان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے، ابھی تھوڑے دن پہلے جب سیالکوٹ میں جلسہ تھا، تب بھی ان لوگوں نے انارکی پھیلانے کی کوشش کی، اور عثمان ڈار صاحب کو اور وہاں کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکنان تھے، کچھ کارکنان تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، زیر حراست لے لیا گیا، اور بالکل بے بنیاد وجہ بنا کر وہ ایک ڈرامہ تھا۔ وہ بھی اس وقت بھی عمران خان صاحب نے اپنی کارکنان کو مشتعل ہونے سے بچایا، جبکہ اس وقت بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے کارکنان، کچھ بھی ہو سکتا تھا، تصادم ہو سکتا تھا، لیکن اس صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ اب جو ہوا ہے وہ شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ گرفتار ہی نہیں ہے، وہ در حقیقت اغوا ہے۔ میں بارہا کہہ رہی ہوں، اور بارہا تمام لوگ کہہ رہے ہیں، اور شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی نے بھی یہی بات کہی ہے، ارم صاحبہ نے، کہ انہیں گرفتار ہی کیا گیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے دن دہاڑے گاڑی میں سے گھسیٹتے ہوئے لے کر جایا گیا، انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ انہیں کہاں لے کے جایا جا رہا ہے، اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ کس جرم میں لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کی صورتحال، جہاں پر ایک اینٹی کرپٹ سوشل ایکٹیوسٹ، ہیومن ویلفیئر کی ایکٹیوسٹ شیریں مزاری صاحبہ ہیں، جو کافی سالوں سے پاکستان کے لیے خدمات انجام دے رہی ہیں، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، جبکہ مجرمہ ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ جب تقریر کرتی ہیں تو نہ صرف ان کی کو کوریج آپ کا قومی ادارہ ٹی وی کا ادارہ دیتا ہے، یعنی پی ٹی وی انہیں کوریج دیتا ہے، ان کے لیے سیکیورٹی گورنمنٹ فراہم کرتی ہے، اور ان کو ہر بڑے چینل پر کوریج دی جاتی ہے، جبکہ وہ مجرمہ ہیں، ملزمہ نہیں ہیں، مجرمہ ہیں، اور وہ ان کے اوپر کیس ہے، ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اوپر جو وزیر اعظم بٹھا دیا جاتا ہے وہ بھی مجرم ہیں، وہ بھی آزاد گھوم رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو حمزہ شہباز صاحب ہیں وہ بھی مجرم ہیں، وہ آزاد گھوم رہے ہیں، لیکن جن کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، جو مجرم نہیں ملزم ہیں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال اس وقت پاکستان کی، جو کسی بھی طور پر کسی مقبوضہ پاکستان سے کم نہیں ہے۔ اگر اب بھی ہم نہ اٹھے، اگر اب بھی آواز نہ اٹھائی، تو بہت کم ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کشمیر میں ہو رہا ہے۔
ہمارے پاکستان کی وہی صورتحال ہو جائے گی جہاں پہ نہ لا ہوگا نہ آرڈر ہوگا. لا تو قانون تو دور کی بات ہے, قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے جو بندے ہیں, یعنی کہ پولیس کو راتوں رات چینج کیا جاتا ہے, جو لوگ آتے ہیں وہ الگ لوگ ہیں جو شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کر. ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ پہلی کوشش تو ان کے عالمگیر جو ہے فکسٹ والے عالمگیر, ان کے گھر کے باہر بھی پولیس بہت زیادہ رات میں دیکھی گئی, اور بنی گالہ میں بھی رات میں پولیس کی ایک بھاری نفری دیکھی گئی تھی, یعنی کہ وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. اور اب بہت جلد عمران خان صاحب کال دیں گے مارچ کی, تو آپ تیار رہیے, آپ تیار رہیے اس مارچ کے لیے, تحریک آزادی کے لیے, حقیقی تحریک آزادی کے لیے. کیونکہ اب بھی اگر نہیں نکلے نا تو آپ کے بچے آپ سے سوال کریں گے کہ جب آزادی کے لیے لوگ آواز اٹھا رہے تھے تو تب آپ خاموش کیوں تھے, کیوں ہمیں اس مقبوضہ پاکستان میں آپ نے چھوڑ دیا. میں نہیں چاہتی کہ یہ میرا ملک مقبوضہ پاکستان بنے, میں چاہتی ہوں یہ ایک آزاد خود مختار ریاست بنے, ایک آزاد خود مختار اسلامی ریاست ہے یہ, اور یہ اللہ کے نام پہ لی گئی تھی اور کلمے کے نام پہ لی گئی تھی, اور اسے اس طریقے سے کوئی قابض نہیں ہو سکتا. نکلی ہے. اگر آپ اسلام آباد نہیں جا سکتے کال پہ, تو جہاں جہاں جس شہر میں آپ موجود ہیں اس شہر میں آپ احتجاج کیجیے. اور آج بھی خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے تو اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیے. شکریہ. پاکستان زندہ باد. عمران خان پائندہ باد. شکریہ.